یہ بل یہ بلاغت کا پہلو تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی کو جو معجزہ عطا فرماتے ہیں وہ معجزہ اس وقت کے حالات کے موافق ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا تھا اس وقت، کیونکہ جادوگروں کا چال چلن تھا، تو وہ جادوگروں کے گویا کہ جادو کے موافق تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو وہ پیدائشی ٹھیک کرنا اور پھر کوڑ کی بیماری کو ٹھیک کرنا، تو اس وقت طب کا دورہ تھا، تو ان کو اس طرح کے معجزات عطا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں مبعوث ہوئے اور جس قوم میں آپ کا یعنی آپ کی بعثت ہوئی، اس قوم کی خاصیت ان کی ایک تو یادداشت تھی، اور دوسرا ان کی بلاغت تھی، اس لیے وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے۔ عرب کا مطلب ہوتا ہے فصیح آدمی، اور باقیوں کو عجم کہتے تھے۔ عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، جو بول نہیں سکتا، جو اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ، قرآن کریم جو بنیادی معجزہ تھا یہ عطا کیا، اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا، اور اس میں ان لوگوں کو جو دیا وہ چیلنج بلاغت کا ہی تھا۔ اس لیے مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات پڑھتے ہوئے آپ نے ایک یہ بھی پڑھا ہوگا کہ مکی صورتوں میں فصاحت زیادہ ہے بنسبت مدنی صورتوں کے، کیونکہ مکی صورتوں میں جو براہ راست مخاطب تھے کہ بھئی قرآن جیسی کتاب لاؤ، اور کتاب لانے کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے یہ عربی ہے تم بھی عربی اس طرح کی کوئی عربی گھڑ کے لے آؤ، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے پائے کی عربی لاؤ۔ تو یہ اس وقت چیلنج تھا۔ تو اس لیے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جن علوم کی ہمیں ضرورت ہے، ان علوم میں بلاغت ایک لازمی علم ہے۔ جو لوگ بلاغت کے عالم ہیں، قرآن کریم کے محاسن، قرآن کریم کا جو عربی ٹیکسٹ ہے اس کا جو حسن ہے اور اس کے جو رموز ہیں، تو اس کے جو اسرار ہیں، وہ ان لوگوں پر بہت زیادہ کھلتے ہیں۔ کی جو بلاغی تفاسیر ہیں، بلاغی، ان میں علامہ جار اللہ زمخشری کی جو تفسیر ہے وہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ انہوں نے اس تفسیر کو بلاغت کے پہلو سے ہی لکھا، قرآن کریم کے جو بلاغی یعنی محاسن ہیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم جہاں پر یہ علم کی کچھ اصطلاحات پڑھیں گے، وہیں پر ہم کوشش کریں گے کہ اس تفسیر میں سے بھی کچھ چیزیں ہم پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ ایک منٹ۔ اچھا، ایک تو اس پہلو سے بلاغت ضروری ہے، کیونکہ براہ راست قرآن کریم کی زبان عربی ہے، تو عربی بلاغت کا قرآن کریم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ بلاغت عام طور پہ شاعری میں دیکھی جاتی ہے۔ کوئی بھی زبان ہو تو وہ دیکھتے ہیں شاعری کے اندر، اشعار ہوتے ہیں اور اس میں الفاظ کم ہوتے ہیں لیکن معانی بہت زیادہ ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو لیکن قرآن کریم کی جو نص ہے، ٹیکسٹ ہے، یہ شاعری ہے یا نثر ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نثر ہے، ویسے بیسیکلی یہ نثر ہے۔ صحیح، قرآن پاک نے خود کہا ہے کہ شاعری نہیں ہے۔ ویسے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا اس پہ تھا کمنٹ کہ یہ جس طرح آزاد شاعری آج کے دور میں، یہ اس زمانے میں تو نہیں تھی، تو جس میں اس طرح بالکل جی خیال جی۔ نہیں رکھا جاتا، یہ کوئی اس ٹائپ کی چیز ہے، بالکل اس کو نثر بھی نہیں کہہ سکتے، اور شاعری تو قرآن نے خود ہی کہا ہے یہ نہیں ہے۔ زبردست ہے۔
कई सूरतें भी आपको रिदम में नजर आएंगी, वश्शम्सि वज़ुहाहा वल इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा। तो इस तरह का रिदम बहरहाल मौजूद है। लेकिन हम इसको शायरी नहीं कह सकते। शायरी इस हवाले से भी नहीं कह सकते कि जिस हवाले से वो मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना देते थे ना कि ये तो शायर है। यानी जैसे शायर यानी कलाम घड़ लेते हैं, कलाम बना लेते हैं, इस तरह ये भी कलाम बना लेता है। तो उस सेंस में कहा है कि ये शायरी नहीं है। और इस सेंस में भी कहा है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर होते तो शुआरा तो मुबालगा करते हैं चीज़ों में, और वो ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाने में झूठ की हद तक चले जाते हैं। नबी का ये मनसब नहीं है कि वो शायरों की तरह ऐसे किसी कलाम के अंदर मुबालगा करे और उसमें झूठ की हद तक चला जाए, झूठ बोल दे, जैसे कि शायर आमतौर पर कर देते हैं। तो इस सेंस में भी इसका शायरी होने की नफी की गई है कुरान करीम में। लेकिन बहरहाल इसमें महासिन, इबारत के अंदर महासिन ऐसे मौजूद हैं कि ना ही आप इसे कुल्ली तौर पर शायरी कह सकते हैं और ना ही कुल्ली तौर पर नसर कह सकते हैं। ये कोई अजीब ही अल्लाह ताला ने सनत, आपकी सनत जो है ना वो पेश कर दी है इस किताब में। तो बलागत का हम इस हवाले से देखेंगे इंशाअल्लाह अजीज। इसको आज हम आगाज कर लेते हैं। ये मैं किताब आपके साथ शेयर करता हूँ तो ये इब्तदाई जो बातें हैं, ये आपने, ये तकरीज़ात वगैरह लिखी हैं, इसमें भी बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हैं, वो आपने देखनी है। हमारे यहाँ जैसे मैंने उसूल फ़िक़्ह का जब किताब हमने शुरू की थी उस वक़्त बताया था कि हमारे यहाँ दरस निज़ामी में उसूल फ़िक़्ह की, इस फ़न की फलां-फलां किताब पढ़ाई जाती है। मसलन सबसे पहली किताब उसूल फ़िक़्ह कौन-सी थी? मैंने बताया था, किसी को याद है? उसूल शाशी। जी जी जी। ये आपने छठे सेमेस्टर में पढ़नी है, अरबी की किताब है। ये सबसे पहले हमें उसूल की जो किताब पढ़ाई जाती है वो ये वाली है, उसूल शाशी। अब कुछ मदारिस में इससे पहले एक छोटा सा रसाला और भी, जैसे आसान उसूल फिक्र है, इस तरह के कुछ रसायल आए हैं तो वो पढ़ा देते हैं, वगरना उसूल की पहली किताब तीसरे साल में उसूल शाशी पढ़ाई जाती थी। उसके साथ फिर तोज़ी तलवी है, फिर हुसामी है, फिर नूरुल अनवार है, यानी कि 4-5 किताबें एक फ़न की पढ़ाई जाती हैं, और वो फ़न फिर मज़बूत हो जाता है। इसी तरह बलागत की जो दरस निज़ामी में किताबें शामिल हैं, वो ये वाली हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये तलख़ीसुल मिफ्ताह एक किताब है, तलख़ीसुल मिफ्ताह, वो पढ़ाई जाती है सबसे पहले। एक मिनट। एक बड़ी किताब है, इसके बाद पढ़ाई जाती है अगले 5वें साल में, मुख्तसरुल मानी। ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है और ये बड़ी किताब है। इसके बाद अल बलागतुल वाज़िहा, और कई जगह पे इसकी जगह ये है दुरूसुल बलागा। तो ये 3 किताबें आम तौर पे हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं दरस निज़ामी का। लेकिन बदकिस्मती ये है, बहुत सारे जो फ़नून हैं उसकी तरह इस फन पे भी बस सरसरी सी तवज्जो दी जाती है, बस उतनी ही जितना कि पेपर पास करने के लिए जरूरी है। इसका बकायदा तौर पे फन के तौर पे इसको देखना और उस फन को अप्लाई करके माहिरीन पैदा करना, ये दरस निज़ामी में नहीं होता। हालांकि इसका बरह रास्त टेक्स्ट के साथ ताल्लुक है, बस हल्का फुल्का तारुफ करवा दिया जाता है, पेपर दिलवा दिया जाता है, और शायद उसके बाद फिर जो पढ़ाने वाले हैं मुदर्रिसीन, वो तो इस किताबों को देखते हों, लेकिन बाकायदा इस फ़न को अपना ज़िंदगी का मकसद बनाना और कुरान करीम का इस हवाले से मुताला करना, इसका रुझान ना होने के बराबर है हमारे मदारस में। तो इसकी इसमें थोड़ी सी बेहतरी आनी चाहिए, तलबा को इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। कुरान करीम के टेक्स्ट के साथ इसका बराह रास्त ताल्लुक है, और टेक्स्ट के महासिन
اس کے بغیر نہیں ہوتے، واضح نہیں ہوتے۔ قرآن کریم کی بلاغت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کیونکہ یونیورسل ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، تو قرآن کریم کے بلاغت میں ہی بہت سارے ایسے نکات پوشیدہ ہیں کہ جو ہمیں اس زمانے میں یا بعد کے زمانوں میں فائدہ دے سکتے ہیں، ایسے نکات کہ جو شاید پچھلے زمانوں میں ان کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک لوگ اس سے نکات اخذ کرتے رہیں گے، اور لیکن اس کے نکات ختم نہیں ہوں گے اور اس کے عجائبات بھی ختم نہیں ہوں گے۔ عجائبات کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو رہنمائی ملے گی وہ بھی ختم نہیں ہوگی، لیکن بہرحال اس کے لیے جو ضروری ہے وہ فنون ضروری ہیں کہ جن فنون سے گزر کے آپ یہ کریں گے، یعنی قرآن کریم کے ٹیکسٹ کو کے ساتھ اپنا براہ راست گہرا تعلق بنا لیں گے۔ ان فنون میں صرف نحو کی طرح یہ بلاغت بھی ضروری ہے۔ اچھا جی، یہ مولانا عبید اللہ اسعدی ہیں، انہوں نے یہ مرتب کی ہے، تو آپ نے یہ دیباچے وغیرہ خود پڑھنے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ مقدمہ آ گیا۔ مقدمہ عام طور پہ کتاب کے اندر جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ان کی وضاحت اور اس فن کی ابتدائی باتوں پر مشتمل حصے کو کہتے ہیں کہ یہ فن آپ نے پڑھنا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا حدود اربع کیا ہے، اس کا سکوپ کیا ہے، اس کی ورتھ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، یہ چیزیں اس میں ڈسکس کی جاتی ہیں مقدمے میں عام طور پہ۔ اچھا، تو اس میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے فصاحت کیا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پڑھیں گے بلاغت کیا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم امثلہ پڑھیں گے انشاءاللہ، دلچسپ ہوگا۔ سب سے پہلے فصاحت۔ فصاحت صاحہ، فصاحہ، اس کا لغوی معنی ہے ظاہر ہونا، واضح ہونا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ فصاحت کی متعدد اقسام ہیں اور ہر قسم کی تعریف دوسری قسم سے مختلف ہے، اس لیے فصاحت کی کوئی جامع تعریف نہیں ہے۔ جامع تعریف کیوں نہیں ہے یہ آگے پتہ چلتا ہے، کیونکہ فصاحت کا تعلق تین چیزوں کے ساتھ ہے۔ کلمہ کے ساتھ، ان کلمات سے مل کے جو کلام بنتا ہے اس کے ساتھ، اور پھر یہ کلام جس شخصیت سے صادر ہوتا ہے متکلم اس کے ساتھ بھی، یعنی ہم کہیں گے فصاحت الکلمہ اور فصاحت الکلام، اور اسی طرح فصاحت المتکلم، اس کا تعلق تین گویا کہ چیزوں کے ساتھ ہے۔ ان تینوں کی ہم الگ الگ تعریف پڑھیں گے، الگ الگ ان کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے فصاحت کلمہ، اور دوسرے نمبر پہ ڈسکس کریں گے فصاحت کلام، اور پھر ڈسکس کریں گے فصاحت متکلم، فصاحت متکلم۔ اب فصاحت کلمہ کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلے تعریف یہ دیکھیں کہ کلمہ کا تنافر حروف، مخالفت قیاس اور غرابت سے خالی ہونا اس کلمے کی فصاحت ہے۔ یعنی کلمے کی فصاحت کیا ہے؟ اس کا تین چیزوں سے خالی ہونا: تنافر حروف سے خالی ہونا، مخالفت قیاس سے خالی ہونا، اور غرابت سے خالی ہونا۔ غرابت، تنافر کا مطلب ہوتا ہے نفرت محسوس کرنا، تنفر اسی سے نکلا، تنفر، تنفر کا مطلب بھاگنا، نفور نفرت، یہ الفاظ اسی سے نکلے ہیں، تنافر، یہ باب تفاعل ہے۔ تنافر، تنافر حروف کا مطلب ہوگا
کہ کلمے کے اندر ایسے حروف ہیں کہ جس سے پڑھنے والے کو دشواری پیش آ رہی ہے، وہ رکاوٹ محسوس کر رہا ہے ایسے حروف کو پڑھنے سے، اور جو سننے والا ہے اس کی سماعت پر گراں گزر رہا ہے، یعنی اس کو اچھا نہیں لگ رہا۔ تو کسی کلمے کے اندر یہ خاصیت ہونا کہ ایک تو وہ پڑھنے والے سے پڑھا نہیں جا رہا اور سننے والے کو اچھا نہیں لگ رہا، یہ تنافر کلمہ ہوتا ہے، تنافر کلمہ یا تنافر حروف۔ مخالفت قیاس کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کی مثالیں بھی دیکھتے ہیں۔ مخالفت قیاس کا مطلب ہے کہ کلمے کے وزن کے حوالے سے عام طور پہ جو قواعد ہیں، یہ کلمہ ان قواعد سے ہٹا ہوا ہے، ان قواعد پر پورا نہیں اتر رہا۔ قیاس کا مطلب عام طور پہ قواعد ہی کیا جاتا ہے، تو مخالفت قیاس کا مطلب ہوا کہ عام صرفی قواعد کی مخالفت کرنا، عام صرفی قواعد پر پورا نہ اترنا۔ اس کی بھی مثال ابھی دیکھتے ہیں ہم۔ غرابت، یہ غریب، غربت یہاں سے نکلا، اس کا مطلب ہے اجنبی پن، اجنبی پن۔ غرابت کا مطلب ہوگا کہ کلمہ کا استعمال غیر مانوس ہو اور معنی غیر واضح ہو، یعنی عام طور پہ اس معنی کے لیے اس کلمہ کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ تحریر میں یا گفتگو میں نئے نئے اور مشکل مشکل کلمات اور جملے بولنے کے عادی ہوتے ہیں، تو یہ کوئی فصیح کلام نہیں ہوتا۔ فصیح کلام وہ ہوتا ہے کہ جس میں مانوس کلمات استعمال کیے جائیں اور اس کا معنی بالکل واضح ہو، کیونکہ مقصد تو میسج کنوے کرنا ہے، بات پہنچانا ہے۔ اگر آپ نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جس سے بات ہی نہیں پہنچ رہی، میسج ہی نہیں پہنچ رہا، تو وہ کلمہ فصیح نہیں ہے، پھر وہ غیر فصیح ہے۔ تو غرابت کلمہ کا استعمالاً غیر مانوس ہونا اور معنی غیر واضح ہونا، یعنی یہ کہ اس کا استعمال بھی کم ہو اور اس کا معنی اور مراد کی طرف ذہن بھی جلدی منتقل نہ ہو۔ تو تنافر حروف، مخالفت قیاس اور غرابت سے کلمے کا خالی ہونا اس کلمے کو فصیح کرتا ہے، تو یہ کلمہ فصیح ہوا۔ اب ذرا تنافر حروف کی مثال دیکھیں، یہ ہے صفحا، صفحا۔ اب یہاں پہ حا اور عین یہ قریب المخرج ہیں۔ قریب المخرج کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جہاں سے آواز نکلتی ہے وہ قریب قریب ہے، اور قریب المخرج الفاظ کو پڑھنا یہ دشوار ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اس کو پڑھیں گے صفحا، تو یہ ایک مشکل کام ہے۔ تو تنافر حروف کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر ایسے یعنی حروف کی ایسی سمٹری ہے کہ وہ پڑھنے والے پر گراں گزرتی ہے اور سننے والے کو بھی سمجھ نہیں آتی، اس پر بھی گراں گزرتی ہے۔ اور اسی طرح یہ النقاخو، قاخو، قاف اور خا، ان کا بھی مخرج قریب قریب ہے، اس لیے ان کو پڑھنا بھی مشکل ہے۔ تو یہ زبان سے پڑھنا بھی مشکل ہے اور کانوں پر گراں بھی گزر رہا ہے۔ یہ تنافر حروف کی مثال ہو گئی۔ مخالفت قیاس کی مثال یہاں پہ یہ دی ہے کہ جیسے بوک کی جمع بوقات، اب یہ بوک کی جمع بوقات آنا یہ خلاف قیاس ہے۔ بوک کے وزن پہ جتنے بھی حروف کلمات آتے ہیں ان کی جمع ابواق آتی ہے، ابواق۔ اب اس کی جمع جو بوقات ہے یہ خلاف قیاس ہے، اس میں مخالفت ہے قیاس کی، صرفی قاعدے کی یہاں پر مخالفت ہے، اس لیے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مخالفت قیاس ہونے کی وجہ سے فصیح کلمہ نہیں ہے بوقات۔ جیسے بوک کی جمع بوقات یہ خلاف قاعدہ و قیاس ہے، قیاساً اس کی جمع ابواق ہونی چاہیے، اس لیے جو اسم اجوف ہو اس کی جمع افعال کے وزن پر آتی ہے، ابواق۔ تو اس قاعدے کی خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے بوقات یہ فصیح نہیں رہا۔ اور غرابت کلمہ کہ جس کا استعمال بھی نامانوس ہو اور اس کا معنی بھی غیر واضح ہو۔
تو اس کی مثال جیسے یہ لفظ ہے تکا کا، تکا کا، اب تکا کا یا تکا کا، اب یہ پڑھیں گے آپ تو یہ بالکل ایک غیر منوس سا لفظ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو مانوس لفظ ہے وہ ہے اجتماع. تو اگر کوئی کہے تکا کا الناس، لوگ جمع ہو گئے، تو دوسری طرف وہی معنی وہ اس طرح ادا کرے اجتماع الناس. تو زیادہ آسان اور زیادہ مانوس اور زیادہ واضح یہ اجتماع کا لفظ ہے، تکا کا نہیں ہے. اس لیے اجتماع فصیح ہے، تکا یہ فصیح نہیں ہے، اس میں غرابت ہے. اسی طرح یہ ہے افرن کا، ان صرفہ کے معنی میں. تو آپ یہ لفظ بولے ان افرن کا رجل، اس کا مطلب ہوگا کہ آدمی پھر گیا. لیکن اگر ان صرف الرجل کہیں گے تو یہ زیادہ فصیح ہے، زیادہ واضح ہے، زیادہ مانوس ہے. تو ان صرفہ تو فصیح ہے، اور افرن کا یہ غیر فصیح ہے. اچھا جی، یہ ہمارا آج کا سبق یہاں پر مکمل ہوا. کوئی سوال ہو کسی کا؟ حضرات علماء کرام. اچھا، آپ سے آپ کا سوال نہیں ہے تو میں پوچھتا ہوں. ثاقب صاحب یہ بتائیں کہ فصاحت کلمہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یا شیخ انت موجود؟ میرے خیال سے کیے ہوئے ہیں. غلام مصطفیٰ صاحب آپ بتائیں. جی استاد جی. فصاحت کلمہ، اس کی ڈیفینیشن کیا کریں گے ہم؟ فصاحت کلمہ وہ ہے جس میں یہ تین چیزیں نہ ہوں: تنافر، تنافر کلمہ، اور نہیں نہیں، مخالفت قیاس، اور غرابت. غرابت، یہ تین چیزیں برابر. اس میں نہ ہوں. جی. تنافر کلمہ نہیں، تنافر حروف. اچھا، تنافر حروف. جی تنافر حروف یعنی وہ کلمہ جو ہوتا ہے وہ حروف سے مل کے بنتا ہے. جی جی تو جی جن جی جی حروف بالکل. سے کلمہ مل کے بنا ہے ان کے اندر تنافر نہ ہو. جی ٹھیک ہے. تنافر حروف، مخالفت قیاس اور غرابت سے پاک ہونا، یہ فصاحت کلمہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا طیبہ آپ بتائیں کہ یہ تنافر حروف کی کیا کیا معنی ہے؟ تنافر حروف کا تنافر حروف کسے کہتے ہیں؟ جی استاد صاحب. تنافر حروف کی کیا؟ استاد صاحب وہ تنافر حروف ایسے ایسے حروف سے مرکب ہو جو زبان سے ادا کرنے میں دشواری ہو، جی جس کا زبان سے ادا کرنے میں مشکل ہو اور سننے میں وہ گراں، ہاں، یعنی اچھے نہ لگیں، کانوں جی نہ گراں لگے. گزرے، کانوں پر گراں گزرے. تو تنافر حروف کا مطلب ہوگا کہ کلمہ ایسے حروف سے بنا ہے کہ جن کا زبان سے ادا کرنا مشکل ہے اور کانوں کو اچھے نہیں لگتے. جی یہ جیسے صف اب یہ بڑا مشکل کام ہے اس کو پڑھنا، اور جب مشکل کام ہے تو سننا بھی لگے گا. مخالفت قیاس کسے کہتے ہیں؟ شاہ ولی صاحب ممکن ہے آپ کا بتانا؟ جی جی میں صحیح بتا، ایک 2 منٹ فلائٹ اڑ رہی ہے لیکن بہرحال جواب دوں گا. انسائٹ صرف نے بھی عرض کیا کہ جو صرف قواعد کے خلاف ہو، مطلب ہاں جس طرح یہاں پر ایگزامپل دیا ہے کہ بوک اور ابواق ہونا نا، آسانی کے لیے ابواق آنا چاہیے، لیکن یہاں پر جو کہ ہے بوقات ہے تو ذرا اس کے قاعدوں کے خلاف ہے، اس لیے اس کو خلافت مخالفت قیاس کے نام سے یاد کرتے ہیں. زندہ باد. ٹھیک ہے. اور غرابت کسے کہیں گے؟ ہاں جی غلام مصطفیٰ صاحب آپ بھی بتا دیں. جی استاد جی. اس کے معنی میں اجنبی پن ہو، یعنی غیر واضح ہو، عام طور پہ استعمال نہ ہوتا ہو، اور سمجھنے میں ذہن اس کی طرف جلدی نہ جاتا ہو، ایسی معنی ہو اس کے. جی جی ایسے ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے غیر مانوس اجنبی الفاظ کو ہم غرابت کہتے ہیں. ان کا استعمال بھی عام نہیں ہوتا اور ان کا معنی بھی غیر واضح ہوتا ہے.
اور اس کی مثال ہے تقع کا اور افرن کا. چلیں آج کا ہمارا سبق یہ یہاں پر مکمل ہوا. اس کی مزید مثالیں ہم انشاءاللہ قرآن کریم کی آیات میں بھی پڑھیں گے، لیکن آپ نے یہ صفحہ نمبر ہم نے شروع کیا ہے 18 اور 19 یہ دو پڑھے ہیں، تو صفحہ نمبر 17 تک آپ نے یہ جو اوپر تفصیلات لکھی ہیں مقدمہ وغیرہ یہ آپ نے پڑھ کے آنا ہے پیش لفظ 9 صفحے سے انشاءاللہ العزیز. میں یہ کتاب گروپ میں بھیج رہا ہوں. آپ کی اس کے بعد کس کی کلاس ہے یا ہو گئی آپ کی کلاس؟ ہوگی استاد جی، یہ اللہ آخری کلاس ہے ہماری آج کی. چلیں آج پھر اس کو تھوڑا سا ہم جلدی ختم کرتے ہیں. تو اگلی کلاس میں ایک تو آپ کا ٹیسٹ ہے 20 اقسام کا، اور پھر باقی جو وقت بچے گا اس میں ہم یہ اگلا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے جی، اجازت ہے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.